شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے فجر کی نماز پڑھ کر بلا عذر سو جانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ جیسے کہ میری بہنوں اور بھائیوں، جب صبح کی اذان ہوتی ہے، صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو شیطان زیادہ غلبہ ڈالتا ہے ہمیں نیند کا کہ ہم سو جائیں۔ تو اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم فری ہوتے ہیں تو نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی کا دن ہو یا سنڈے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ کر فوراً سو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہماری شریعت میں کیا حکم ہے؟ صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک بغیر کسی وجہ سونا درست نہیں۔ یہ عبادت اور ذکر الہی کا وقت ہے۔ تمام چیزیں اپنی اپنی زبان میں خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح مصروف ہوتی ہیں۔ انسان کو ذکر الہی سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ صبح کو سونے سے آدمی کی روزی سلب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صبح کا سونا روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، میں صبح کو سوئی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں سے مجھے ہلا کر فرمایا، اے میری پیاری بچی کھڑی ہو جا، پروردگار کی روزی کے پاس حاضر ہو، غافلین میں سے مت ہو۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور آفتاب نکلنے کے درمیان لوگوں کی روزیاں تقسیم کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب نکلنے سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے، لہذا صبح کی نماز کے بعد ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید، وظائف میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع بن حیثم سے پوچھا گیا، آپ کس طرح صبح کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہماری صبح تو اس عالم میں ہوتی ہے کہ نہ تو کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے اور اپنا رزق کھاتے ہیں اور اپنی موت کے منتظر ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ صبح کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس شخص کی کیا صبح جو ایک جہان سے دوسرے جہاں میں منتقل ہونے والا ہو، اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے روح اللہ، آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ جس کی امید لیے اٹھتا ہوں اس کا مالک نہیں ہوں، جس چیز کا خوف ہے اسے دور کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، میں اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ میرے اعمال رنگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بھلائی ساری کی ساری میرے غیر کے ہاتھ میں ہے، اور میں ایسا فقیر اور محتاج ہوں کہ کوئی مجھ سے زیادہ محتاج نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے زندگی میں صبح نصیب ہوتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ 4 چیزوں کا شکر ادا کرے۔ ایک یہ کہ وہ شکر کرتے ہوئے کہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جس نے میرے دل کو نور ہدایت سے تابع کیا، مجھے اہل ایمان سے بنایا اور گمراہی کے دلدل سے محفوظ رہا۔ دوسرا، یہ سب ستائشیں اس اللہ کریم کے لیے ہے جس نے مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا فرمایا۔ تیسری، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے میرا رزق کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رکھ دیا۔ چوتھا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ابن آدم کی صبح کرتے ہی اللہ تعالیٰ 10 چیزوں کو فرض کر دیتا ہے۔ نمبر 1، بیدار ہوتے ہی ذکر الہی میں زبان کو مشغول کر دینا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، سورۃ طور کی آیت ہے، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے جبکہ آپ اٹھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ وذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو یاد کیا کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اور اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح و شام۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ نمبر 2 ہے لباس کا اہتمام کرنا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت ہے، اے ابن آدم پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے لیے، کم سے کم زینت اپنے سطر کو چھپانا ہے۔ اپنے اوقات میں نماز ادا کرنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں میں فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقرر وقت پر۔
کامل وضو کرنا۔ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کونیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت۔ رزق کے سلسلے میں وعدہ الہی پر مطمئن ہونا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی نہیں جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ تقسیم الہی پر قناعت کرنا۔ ہم نے خود تقسیم کیا ہے ان کے درمیان سامان رزق کو اس دنیاوی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا۔ سورۃ الفرقان کی آیتیں۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھروسہ کیجئے ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جس سے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ احکام الہی اور اس کے فیصلے پر صبر کرنا۔ سورۃ طور کی آیت ہے، اور آپ صبر فرمائیے آپ رب کے حکم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو ثابت قدم رہو۔ نعمت الہی پر شکر ادا کرنا، اور شکر کرو اللہ تعالی کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے، اور اگر تم گننا چاہو اللہ تعالی کی نعمتوں کو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ رزق الہی کی طلب کرنا، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، صبح کی نماز پڑھ کر سونا، کوشش کریں کہ بالکل ہی نہ سوئیں۔ اگر کوئی عذر ہے تو جائز ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد ذکر الہی کریں، تلاوت قرآن مجید اور وظائف میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔